بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ یہاں پر دو سوال آئے ہیں۔ نمبر 1، کیا کسی غیر مسلم کو ڈونیشن دے سکتے ہیں یا اس کا ڈونیشن قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور نمبر 2، کسی بھی نن مسلم گٹھ بندھن کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ چیریٹی کا کام کرنا، راحت کا کاریہ کرنا، یہ کہاں تک سیمت ہے؟ تو جہاں تک کہ دوسرے سوال کا جواب ہے کہ غیر مسلم آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر راحت کے کاریہ کو کرنا، تو یہ ہماری شریعت کے اندر سیمت ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ کام اگر غریبوں، دکھی اور ضرورت مندوں کے سمرتھن کے لیے ہے، بزرگوں، ویوادوں اور اناتھوں اور بیماروں کی مدد کرنے کے لیے یہ کام ہے، تو ان اچھے کاریہ میں ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں کو ضرور شریک ہونا چاہیے، اور یا تو خود آرگنائزیشن اور ایسا گٹھ بندھن بنانا چاہیے جس سے لوگوں کی مدد ہو، خواہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلمان ہو، یا ایسی اگر آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کے لیے اس طریقے کا کام کرتی ہے تو ان کا بھی سمرتھن کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت نے اس چیز سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ بلکہ ہماری شریعت کے اندر تو خیر کے کاموں کی جو رغبت اور خیر کے کاموں کا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، یہ کسی بھی شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ دیا ہوا کانسیپٹ ہی اسلام کا ہے۔ لہٰذا اچھے کاموں کا سمرتھن کرنا چاہیے، ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، اور خود کوشش کرنا چاہیے کہ آپ ایسا گٹھ بندھن استھاپت کریں جہاں سے اچھا کام ہو، اور اس میں ہمارے نن مسلم بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو بھی شامل کیجیے۔ خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراب کے خلاف کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، زنا اس قدر عام ہو گیا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی آرگنائزیشن آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ تو آپ ایسے نن دھارمک گٹھ بندھن کی استھاپنا کریں، اس کو استھاپت کریں جہاں لوگ آپ کا ساتھ دیں، اور آپ شراب کے خلاف مہم چلائیں، لوگوں کو روکیں۔ ہماری شریعت نے تو شراب کی حالت میں پرارتھنا اور نماز سے قریب آنے سے بھی منع کیا ہے، ہماری شریعت نے تو زنا سے بھی روکا ہے۔ تو یہ سب کام اور ہم اپنے کاریہ سے نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام نے بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے؟ تو ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے اور ایسے سنگٹھن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے جو لوگوں کو شراب پینے سے روکتی ہے، لوگوں کو زنا کرنے سے روکتی ہے، لوگوں کو چوری کرنے سے روکتی ہے، لوگوں کو غلط کام سے روکتی ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت کے ملنے سے پہلے بھی ایسی سنگٹھن موجود تھی جو غریبوں کے ساتھ کاریہ میں شریک ہوتی تھی، اور لوگوں پر جو ظلم ہوتا تھا اس کے خلاف آواز اٹھاتی تھی۔ بھلے ہی اس کے جو پربھاری تھے وہ مکہ کے کافر لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا اور فرمایا کہ لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بن جدعان حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوْ دُعِيتُ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے آنے سے پہلے بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں لوگ جمع ہو کر قسم لیتے تھے کہ اگر مکہ میں ظلم ہوا تو اس ظلم کے خلاف ہماری سنگٹھن آواز اٹھائے گی، ان لوگوں کے خلاف، ان بڑے لوگوں کے خلاف جو اس ظلم میں ساتھ دیتے ہیں، اور ہم چھوٹے لوگ مل کر اس کا اپوز کریں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نبوت ملنے کے بعد بھی ایسی کوئی سنگٹھن ہوتی، ایسا کوئی ادارہ ہوتا تو میں ان کا ساتھ دیتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی ایسی جمعیت اور ایسا کوئی ادارہ، ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، یا ہمارے نوجوان ایسی جمعیت بنانے کی طاقت رکھتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ احسان اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور ان کے پاس حکومت کی مخالفت میں
की जाने वाली कोई विचारधारा न हो, बल्कि हुकूमत को साथ में लेकर और हुकूमत के सपोर्ट पर, लोकल पुलिस के सपोर्ट पर लोगों के साथ एहसान करने का इरादा रखते हैं तो उन्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीन लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नहीं रोका है कि तुम काफिरों के साथ एहसान न करो, बल्कि एहसान करो। जो काफिर और जो गैर मुस्लिम तुम्हारे साथ एहसान करते हैं उनके साथ एहसान करो, उनके साथ चैरिटी में और सदक़ात में शरीक हो जाओ, उनके साथ इंसाफ में शरीक हो जाओ। आज ये फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के ज़रिए जो हमें एक सिनेरियो और तसव्वुर दिया जा रहा है, ये इंतहाई गलत तस्वुर है कि मुसलमान अगर इस देश के अंदर 25% हो गए, 30% हो गए तो ऐसा होगा, वैसा हो गया, इनके पुरखों ने ऐसा किया है और वैसा किया है। मेरे भाई और दोस्तों, आओ और कुरान की तालीमात को पढ़ो। कुरान ने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर, बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर दीन को और इस्लाम को समझाया है। दीन और इस्लाम को समझना है तो इस मीडिया के ज़रिए और इन बॉलीवुड की फ़िल्मों के ज़रिए न समझो, दीन को समझना है तो कुरान के ज़रिए समझो। हज़रत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस आयत की तफसीर के अंदर कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये जब आयत नाजिल हुई तो जंगे बदर के वाक़ये के बाद जितने भी कैदी बना कर लाए गए थे, अगर मुसलमान चाहते तो इन कैदियों के साथ और उनकी औरतों के साथ गलत सलूक कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और फरमाया कि इनकी तकरीम करो, जो तुम खाते हो इन कैदियों को खिलाओ, बल्कि अपने नफ्स पर इन कैदियों को ज़्यादा तरजीह दो। फ़कानु युक़द्दिमूनहुम अला अनफुसिहिम इंदल गदा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अगर दोपहर का खाना बनाया जाता तो कैदियों को पहले खिलाया जाता, बाद में मुसलमान खाते। तो ये जंग बदर का वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा जंग का वाक़या, जिनको ये आज जिहाद से जोड़ते हैं और जिसके ज़रिए से गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। आकर देखिए हमारे कुरान के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर कि कैदी बना के लाए जाने के बावजूद भी, और पहला कैदी आकर हमारे पास आता है तो उसके साथ मुसलमान और सहाबा किराम कंपेनियंस उसके साथ कैसा सलूक करते हैं। तो मेरे अजीज़ भाई और दोस्तों, हमारा दीन बहुत आसान है। भूखों को खाना खिलाने का नाम हमारा दीन है, प्यासे को पानी पिलाने का नाम ही हमारा दीन है। तो हमारे दीन के अंदर तो बहुत सारे अच्छे कामों का हुक्म दिया गया है। लिहाजा अगर कोई गैर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का काम करती है तो हमें उनके साथ शरीक होना चाहिए और अच्छे कामों में उनका साथ देना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ऐसे संगठन और ऐसे इदारे अपने धार्मिक मकासद के लिए काम न कर रहे हो। जैसे बहुत सारी क्रिश्चियन मशनरीज़ को हम देखते हैं कि उनके काम करने का मकसद, उनकी हॉस्पिटलिटी का मकसद उनके दीन को फैलाना होता है, या गलत मनहज को और गलत तरीके को और गलत तरीके का समर्थन होता है। तो ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि जो खैर के काम करते हैं, जो अनाथों गरीबों के साथ मदद करते हैं, उन लोगों का हमें साथ देने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमारी संगठन को सपोर्ट करे तो उसका पैसा लेना हलाल है कि नहीं हलाल है। मेरे अजीज़ भाइयों और दोस्तों, किसी भी नन मुस्लिम का डोनेशन कबूल करना, ख्वाह वो मस्जिद के लिए हो, मदरसे के लिए हो, या खैर के कामों के लिए हो, या किसी बुराई को रोकने के लिए हो, शराब के ख़िलाफ़, ज़िना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हो, तो ऐसे लोगों का डोनेशन लिया जा सकता है, लेकिन उसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि उनकी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन और कोई ऐसी शर्त न हो जिसकी वजह से इस्लाम के किसी भी हुक्म के अंदर कंप्रोमाइज़ लाजिम आता हो। जैसे कोई नन मुस्लिम अगर मस्जिद को डोनेट करे और कहे कि मस्जिद की कमेटी में मुझे आपको मेंबरशिप देना है,
یا یہ کہے کہ آپ میرے پیسے سے مسجد تو بنائیے لیکن مسجد ہفتے میں ایک ہی بار کھلے گی، جیسے بہت سارے مندر کھلتے ہیں، کرسچن لوگوں کے چرچ کھلتے ہیں، تو ایسے ہی صرف ایک ٹائم کھلے گی، جبکہ مسلمانوں کے اوپر نماز 5 ٹائم فرض ہے۔ تو ایسی کوئی شرط ان کی طرف سے رکھی جاتی ہے جو اسلام کے قاعدے اور قانون کے خلاف ہو تو ان سے ڈونیشن کو نہیں لینا چاہیے۔ یا اگر وہ کوئی ایسی شرط رکھتی ہے جو حرام کام کے لیے ہو یا اس میں خیر کا پہلو نہ ہو، جیسے شراب کی دکان کو استھاپت کرنا یا پھر زنا کا اڈا بنانا یا پھر جوا وغیرہ کے اندر پیسہ لگانا، تو ایسے لوگوں سے پیسہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیشہ اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈونیشن دینے والے کے مقصد کو دیکھا جائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس کا مقصد صرف خیر کے کاموں میں شریک ہونا ہے، جیسے کسی علاقے میں ایمبولینس کی ضرورت ہے، کسی علاقے کے اندر کسی ایسے کام کی ضرورت ہے جس کا فائدہ مسلم اور نان مسلم سب کو ہوتا ہو، جیسے کسی علاقے میں کنواں کھودوانا ہے، بورویل کھودوانا ہے، یا اچھے کام کر کے لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرنا ہے، تو ایسے کام مل کر کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری شریعت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے اور دین کی صحیح تصویر پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں تک نان مسلم کے گفٹ کو قبول کرنے کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بذات خود غیر مسلموں کے بہت سارے گفٹ آپ نے قبول کیے ہیں۔ مقوقس جو آپ کے وقت میں ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، آپ نے ان کی طرف سے آئے ہوئے ہدیے کو قبول کیا۔ بیٹل آف خیبر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے جب آپ نے 40 سے زیادہ دنوں کا محاصرہ کیا تو وہاں 10 کلو میں سے 6 کلو کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح کیا۔ یہود اور جیوز جو اس دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے اور آج تک ان کی وہی کیفیت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان سے ہدیہ قبول کیا بیٹل آف خیبر کے دوران، بلکہ ان یہودیوں نے آپ کے ساتھ دغا کیا، دھوکہ کیا، آپ کو زہر بھی کھلایا۔ اس ہدیے کے اندر جو بکری کی صورت میں آپ کو دیا گیا تھا، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، آپ نے انکار نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ آپ کو ایک مرتبہ ریشم کا ایک کپڑا ایک بادشاہ کی طرف سے ہدیے میں آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے اس میں کچھ ریشم کے کپڑے یا کھلونے بنا لو۔ اسی طریقے سے عقیدر دوما ایک کافر شخص تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول کیا اور آپ نے خود کفار کی طرف، کافروں کی طرف ہدیہ بھی بھیجا۔ تو ہدیہ لینا، گفٹ لینا اور گفٹ دینا غیر مسلموں کو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ گفٹ کسی دھارمک، کسی مذہبی تہوار کے دوران نہ ہو، یا وہ گفٹ مسلمانوں سے کسی کنڈیشن میں کمپرومائز کے لیے نہ ہو، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔